فرمایا میرے حبیب اپنی نبوت کا اعلان بھی خود فرمائیے، زبان نبوت سے کیجئے۔ عرض کرنے لگے پروردگار کیا کہو، کن لوگوں کو اعلان کرو؟ فرمایا میرے حبیب جیسے میری توحید کا اعلان آپ نے سارے جہان کے لیے کیا، ساری دنیا کے لیے کیا، اپنی نبوت کا اعلان بھی یوں ہی فرمائیے اور زبان سے یہ کہیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ میرے حبیب ان کو بتائیے او لوگو اللہ نے سارے جہان کا مجھے نبی بنایا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ عقیدت، محبت، پیار کے ساتھ ثواب کی نیت سے سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، محبوب دو عالم، شافی معشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، انتہائی واجب الاحترام بھائیو، بزرگو، دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شان اور عظمت اور مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی اور پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی۔ شان والا ہر نبی ہی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، ہر نبی شان والا ہوتا ہے، ہر نبی مقام والا ہوتا ہے، اور ہر نبی کو اللہ معجزات بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی سب سے بلند، مقام عطا فرمایا سب سے بلند، نبوت عطا فرمائی سب سے بلند، رسالت عطا فرمائی سب سے بلند، قرآن عطا فرمایا سارے کلاموں میں سب سے بلند و بالا کلام اللہ نے عطا فرمایا، شہر عطا کیا، سارے شہروں میں سب سے اعلیٰ شہر اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ جو کچھ بھی اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے وہ سارے انبیاء سے بڑھ کر اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ایسی ایسی فضیلتیں عطا فرمائی، ایسا مقام عطا فرمایا کہ جب ہم اپنے محبوب کے مقام اور مرتبے کو پڑھتے ہیں آقا کی محبت تو دل میں پیدا ہوتی ہی ہے، ہمیں اپنے مقدر پر بھی ناز ہوتا ہے، ہمیں اپنی قسمت پر بھی ناز ہوتا ہے کہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس شان والے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اس نبی کی شان، عظمت، مقام، مرتبہ اس سے اندازہ لگائیے جیسے رب العالمین کو اپنی تعریف، اپنی حمد، اپنی ثنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے،
اسی طرح اللہ کو اپنے نبی کی تعریف بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آسمانی کتابیں کھول کر دیکھیں، کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس میں اللہ کے آخری نبی کا ذکر موجود نہ ہو۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت رسالت کو ذکر نہ کیا ہو۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی ہر رسول اپنی نبوت کے اعلان کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی کی صفات بھی بیان کرتا تھا، اپنی نبوت کا ذکر بھی کرتے، اپنی رسالت کا بھی ذکر کرتے، اور ساتھ امت کو یہ بھی بتاتے کہ لوگوں یاد رکھنا ایک عظیم نبی آخر میں آئے گا جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں نبی بنایا ہے۔ وہ پیغمبر دنیا میں آئے گا جس کے صدقے سے سارا جہان بنا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی رسول ایسا نہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں، کوئی صحیفہ ایسا نہیں جس میں اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر نہ کیا ہو۔ یہ میرے محبوب کی خصوصیت ہے۔ میں چند ایک باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے حبیب کو اللہ نے کیا خصوصیات عطا فرمائی۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیں اور آگے بات سماعت کرتے جائیں، ایمان بھی تازہ ہوگا کہ میرے حبیب کی خصوصیات کیا ہے، ہمارے رسول کی خصوصیات کیا ہے، ہمارے پیغمبر کی خصوصیات کیا ہے جو اللہ نے صرف آپ کو عطا فرمائی، آپ کے سوا کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ میں ایک اور جملہ کہہ دوں، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے آپ سے پہلے، ان کا ذکر آنے کے بعد ہوا، ان کا ذکر آنے کے بعد ہوا۔ انہوں نے اپنا تعارف خود کروایا، اپنے بارے میں اپنی امتوں کو خود بتایا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، یہ کتاب ہم پر اتاری گئی ہے۔ اپنا تعارف خود کرواتے تھے، ان کا ذکر ان کے آنے کے بعد ہوا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر آئے بعد میں ہیں، ذکر سب سے پہلے آیا ہے، ظہور بعد میں ہے، آنا سب سے آخر میں ہے۔ جب سے یہ جہان بنا، بلکہ میں یہ کہو کہ جب آسمان بھی نہیں تھا، اللہ کا ذکر تھا اور اللہ کے آخری رسول کا ذکر تھا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی خصوصیت ہے۔ پروردگار عالم نے جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے، جتنے رسول دنیا میں بھیجے، ہر نبی نے اپنی نبوت کے ساتھ، اپنی رسالت کے ساتھ میرے اور آپ کے آخری نبی کی نبوت کا ذکر بھی کیا، آپ کی رسالت کا ذکر بھی کیا، آپ کی ولادت کا ذکر بھی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کی نبوت کا ذکر فرمایا، آپ کی رسالت کا ذکر فرمایا۔ جب انہیں جنت سے زمین پہ بھیجا گیا، توبہ کرتے رہے، رب العالمین سے معافی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے، اللہ پاک سے اپنی بھول کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ پھر ایک مرتبہ دعا میں یہ عرض کر دیا، فرمانے لگے میرے پروردگار اپنے آخری نبی کے واسطے سے میری بھول کو معاف فرما دے۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے آدم تجھے کیسے پتا چلا میرا آخری نبی دنیا میں آئے گا، میرا آخری پیغمبر دنیا میں آئے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے پروردگار جب آپ نے مجھے پیدا کیا، جب میرے اندر آپ نے روح کو ڈالا، میں نے اپنی آنکھ کو کھولا، آپ کے عرش پر میری نظر پڑی، میں نے عرش اعظم پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ، اے میرے پروردگار آپ کے نام کے ساتھ میں نے آپ کے آخری پیغمبر کا نام بھی دیکھا، اس نام کی برکت سے میری بھول کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، معاف کر دیا اپنے حبیب کے صدقے۔ میرے نبی کا یہ ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، اپنی نبوت کے ساتھ میرے نبی کا بھی ذکر کیا، میرے آخری رسول کا ذکر بھی کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی، اتنے جلیل القدر نبی، بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے، اللہ کے خلیل، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہونے والے، اتنی قربانیاں دینے والے، اپنی نبوت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی کا بھی ذکر کیا، آخری رسول کا ذکر بھی کیا، آخری پیغمبر کا ذکر بھی کیا۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا، ہر نبی نے یہ کہا او امت، اے امت، ہمیں جس نبی کے صدقے نبوت ملی، آدم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے بھی یہی فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ نے بھی یہی فرمایا، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے بھی یہی فرمایا۔ ہر نبی یہی کہتا رہا، ہر نبی یہی فرماتا رہا، او ہماری امت، جس نبی کے صدقے اللہ نے آسمان کو بنایا، جس نبی کے صدقے اللہ نے زمین کو بنایا، جس نبی کے صدقے اللہ نے جنت کو بنایا، جس نبی کے صدقے اللہ نے زمین کو بنایا، ہر نبی یہ کہتا رہا او امت، وہ آخری نبی قیامت کے قریب آئے گا۔ کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی رسول ایسا نہیں جس نے ذکر نہ کیا ہو۔ اس لیے میرے پیغمبر کا ذکر تورات میں بھی ملے گا، زبور میں بھی ملے گا، انجیل میں بھی ملے گا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ملے گا۔ سارا قرآن تو میرے حبیب کی تعریفات سے بھرا پڑا ہے، میرے آقا کی زندگی کو بیان کرتا ہے، ہر آسمانی کتاب اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے، پھر اگلی خصوصیت اللہ نے عطا فرمائی، فرمایا میرے حبیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، کسی کو میں نے ایک شہر کا نبی بنایا، کسی کو ایک علاقے کا نبی بنایا، کسی کو ایک بستی کا نبی بنایا، کسی کو ایک مخصوص قبیلے کا نبی بنایا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب میں نے صرف آپ کو مکے والوں کا نبی نہیں بنایا، صرف مدینے والوں کا نہیں بنایا، شام والوں کا نہیں بنایا، بصرہ والوں کا نہیں بنایا، میرے پروردگار پھر کن کا نبی بنایا، کس علاقے کا نبی بنایا، کس شہر کا نبی بنایا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب اپنی نبوت کا اعلان بھی خود فرمائیے، جیسے آپ نے میرے بارے میں ذکر کیا، اللہ آسمانوں کا مالک بھی ہے، اللہ زمین کا مالک بھی ہے، اللہ انسانوں کا مالک بھی ہے، اللہ جنات کا مالک بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب جیسے آپ نے میرا تعارف میرے بندوں کو کروایا، ان انسانوں کو کروایا، ساری کائنات کا مالک میں آپ نے بتایا، ساری کائنات کا خالق میں میرے بندوں کو آپ نے بتایا، ساری کائنات کا معبود میں میرے بندوں کو آپ نے یہ کہہ کر بتایا۔ فرمایا میرے حبیب اپنی نبوت کا اعلان بھی خود فرمائیے، زبان نبوت سے کیجئے۔ عرض کرنے لگے پروردگار کیا کہو، کن لوگوں کو اعلان کرو؟ فرمایا میرے حبیب جیسے میری توحید کا اعلان آپ نے سارے جہان کے لیے کیا، ساری دنیا کے لیے کیا، اپنی نبوت کا اعلان بھی یوں ہی فرمائیے اور زبان سے یہ کہیے
فرمائیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ میرے حبیب ان کو بتائیے او لوگو اللہ نے سارے جہان کا مجھے نبی بنایا ہے۔ کسی ایک شہر کا مجھے نبی نہیں بنایا، ایک ملک کا نبی نہیں بنایا، ایک قبیلے کا نبی نہیں بنایا۔ فرمایا میرے حبیب فرما دیجئے جیسے آپ کی رب کی خدائی ساری کائنات میں ہے، میرے حبیب آپ کی مصطفیٰ بھی سارے جہان میں ہے۔ اللہ ساری کائنات کا مالک ہے۔